نقاش آدمی کا یہی عمل تھا، کفن چورانے کا کام تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ ہماری غلطی اللہ کے نبی علیہ السلام سن لے اور سننے کے بعد اس کا کوئی علاج تجویز کر دے۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ کیا غلطی؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مدینے کی ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو کفن دفن کر دیا، اس کی مٹی ہو گئی۔ حسن عادت ہم رات میں گئے، اس کی قبر کو کھولا اور کفن چرایا اور واپس سونے لگا۔ شیطان نے آ کر کے مجھ سے کہا، میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ لڑکی نوجوان ہے، ابھی تک اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ بالکل باقیرہ ہے اور فل جوانی کے اندر ہے، جا کر کے تم اس سے زنا کر لو۔ میں واپس گیا، دوبارہ قبر کو کھولا اور اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے زنا کر لیا۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء، والمقيم على الزنا كعابد وثن، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں ان مہمانان رسول کو جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کیوں نہ مبارکباد پیش کیا جبکہ ان کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ چونٹیاں اپنی دلوں میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں، تمام مخلوق اپنے اپنے مقام پر ان کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہے۔ دوستو، یہ آپ کا محبوب ادارہ جس نے ایک قلیل مدت میں کئی حفاظ کرام کو تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس ادارے کے اخراجات بھی ہیں، بچوں کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کی دیگر ضروریات کا پورا انتظام ہے۔ ذمہ داران ہی اس ضرورت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کب کھانا ہے، کب ان کے لیے کیا دینا ہے، تمام لوگ تو خواب غفلت میں ہوتے ہیں، مگر ذمہ دار ٹینشن اور فکر میں ہوتا ہے۔ جو بھی ان کی مالی ضرورتیں ہیں وہ آپ ہی حضرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورا کراتے ہیں۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، مگر ہمیں اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کراتے ہیں۔ لہذا انہی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے سفراء حضرات، مدرسین، ذمہ داران اور کمیٹی کے حضرات وقت بوقت آپ کے پاس تعاون کے لیے پہنچتے ہیں۔ چندہ کرنا کوئی عیب نہیں ہے، چندہ بھی ہمارے نبی کی ایک سنت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع
اللہ کے نبی علیہ السلام نے مالی چندے کا اعلان کیا، اے لوگوں ہمیں مالی چندہ دو، پیسوں کی ضرورت ہے، غلوں کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی فوج آپ بھیج رہے ہیں؟ فرمایا 30,000۔ کہا 10,000، 1/3 فوج کی ذمہ داری میری ہے، 1/3 فوج کی ذمہ داری میری ہے۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ ساز و سامان پیش کیا، 1,000 اشرفی اور دینار پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خوشی سے جھوم رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈال رہے ہیں، اچھال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان کی کمائی میں، عثمان کے مال میں برکت ہو اور عثمان کے لیے جنت واجب ہے۔ 1/3 فوج کی ذمہ داری ملی۔ دوستو آج اس مبارک موقع پر ہم آپ سے گزارش کریں گے، اللہ نے جس کو جو حیثیت دی ہے اپنے حسب حیثیت وہ انسان اس چیز کا اظہار کرے کہ ہم 10 بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، 2 بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، چند بچوں کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ دوستو جب تک یہ پڑھے گا، پڑھنے کے بعد جب یہ فارغ ہوں گے اور تا حیات جب تک یہ خدمت دین میں لگے رہیں گے اور ان کے ذریعے قیامت تک جتنے لوگ دین کی خدمت میں لگے رہیں گے اس حصہ لینے والے آدمی کے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ ہم جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ اس اتنے بڑے مجمع میں ہر کوئی اللہ کا بندہ جو کر دے کہ میں 5 بچوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، 1 بچے کی ذمہ داری لیتا ہوں، یا جو بھی اس کی حیثیت ہو وہ کہہ کہ میں اتنے بچوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے سوچ سمجھ جی ماشاءاللہ ہمارے محفوظ صاحب الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ من سن سنتا حسنہ، جس نے کسی نئی چیز کی شروعات کی، بعد میں جتنے لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے گا، وہ شروع کرنے والے کو بھی عطا فرماتا رہے گا۔ میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بھائی صاحب کو جنہوں نے سب سے پہلے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ ان کی کمائی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے، آمین۔ دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 فوج کی ذمہ داری لی۔ آپ نے اور لوگوں سے اعلان کیا کہ سب لوگ مالی چندہ دیں، حسب حیثیت ہر آدمی نے کوشش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی حیثیت بہتر تھی، انہوں نے آدھا مال کا 2 حصہ کیا، 1 حصہ اپنے گھر کی ضرورت کے لیے اور آدھا حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطالبے پر، اور آدھا مال جو کثیر تعداد میں تھا لا کر کے خدمت اقدس میں پیش کیا، اور دل میں یہ سوچا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مالی چندہ میں بڑھ جاؤں گا۔ دین کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ شریعت میں مطلوب ہے، اللہ کا حکم ہے، فاستبقوا الخیرات، بھلے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھو، اچھے کاموں میں سبقت کرو۔ اگر کسی نے 2 بچوں کی کفالت لی ہے، اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو آپ 3 کی لے لو، 4 کی لے لو، بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرو۔ حضرت
آئے، کثیر مال لے کر آئے۔ نبی نے پوچھا ما ترکتا لیہدک یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ اللہ کے نبی نے برکت کی دعا فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تھوڑا سا مال لے کر کے آئے۔ اس وقت مالی حیثیت ان کی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جو کچھ تھا گھر میں سارا مال اکٹھا کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ نبی نے پوچھا ما ترکتا لیہدک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ترکت لهم اللہ و رسول، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کا نام چھوڑا۔ ایک معذور صحابی ہے، رات بھر ایک یہودی کے باغ میں سچائی کی، پانی نکال کر جڑوں کو پانی ڈالا، کھجوروں کو سینچا، کچھ کھجوریں انہیں اجرت میں ملی، وہ لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام میں پیش کیا۔ آپ نے ان کھجوروں کو لے کر کھجور کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیا اور ان کے لیے برکت کی دعائیں فرمائی۔ تو چندہ کرنا بھی سنت ہے، اور دین پر، اسلام پر، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیشہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہی حوالوں سے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، انتہائی عاجزانہ درخواست کہ آپ بھی اس مبارک موقع پر، جبکہ حدیث پاک میں ہے عام دنوں میں کوئی نیک کام کیجئے تو 1 کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالها، اور وہی عمل اگر جمعہ کو کیا جائے تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے، رمضان میں کیا جائے تو 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان میں 700 گنا بڑھا دیتا ہے اور جمعہ میں 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ آج کی شب کو 2 حیثیت حاصل ہے، 2 فضیلتیں حاصل ہے۔ ایک فضیلت تو جمعہ کی اور دوسری فضیلت شب برات کی۔ اس مبارک رات کے اندر اس مدرسے کے خاطر آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ کے پاس جو ہو آپ اپنا گھر خالی نہ کریں، آپ اپنے صندوق کو خالی نہ کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو حیثیت ہے، آپ کے جیب میں جو ہے، وہ آپ اللہ کے نام پر بھی میں فلاں مدرسے کے لیے یہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں۔ جی بھائی، اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ شیخ صاحب اللہ قبول فرمائے۔ 1-2 حضرات ٹہل لے بھائی، لوگوں سے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے میں کیا نکل رہا ہے، جو نکلے رہا ہے خدا میں تیری دے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، شب جمعہ ہے، شب برات ہے، ان دونوں حیثیت سے آج کی رات انتہائی مبارک ہے، انتہائی قابل احترام ہے، اللہ کے نزدیک آج پسندیدہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بیٹا قبول ہوگا، بے شمار اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ بولیے بھائی، بچوں بھی روزے دے سکتے ہیں، سامان لکھوا سکتے ہیں، تعمیرات کے لیے اینٹ ہے، سریہ ہے، مورن ہے، سیمنٹ ہے، جس کی جو حیثیت ہے وہ آپ اللہ کے خاطر آپ اپنے نام کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ بعد میں دے دیں، نام لکھوا دیں۔ اللہ آپ کے اس ارادے کو، اس دینے کو اور اس کو اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ یہ بات ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر پڑے ہوئے وہ تشریف رکھے، حضرت والا کا آخری بیان ہے، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھانے کے بعد جائیے گا۔ سب کے کھانے کا نظم کیا گیا ہے، اس لیے
لیے جو حضرات ادھر جو ہے وہ کرسی پر جگہ لے لیں، حضرت والا کا پرلفظ بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد کھانا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہاں بھی آپ نے دل کھول کر حصہ لیا ہے اور طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیشہ ہم لوگ اس مدرسے کے لیے اور جہاں جہاں بھی دینی ادارے ہیں، دینی کام ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ تا حیات کرتے رہیں گے۔ یہ دینا حقیقتاً اللہ کو دینا ہے اور اللہ کے دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ خیر، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کی روشنی میں تھوڑی دیر تک چند باتیں عرض کرنی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 ذمہ داری عائد کی ہے۔ اگر کوئی بندہ 3 ذمہ داری کو محسوس کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے 3 بڑی بشارت کا اعلان ہے۔ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم ان تینوں ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔ پہلی ذمہ داری اللہ نے یہ دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دوستو، ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول اور معتبر نہیں ہوتا۔ بڑا سا بڑا عمل کیوں نہ ہو، بڑا سا بڑا مجاہدہ کیوں نہ ہو، آج دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو مادر زاد ننگے ہو جاتے ہیں، تا حیات ننگے رہتے ہیں، وہ بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور طرح طرح سے لوگ قربانی پیش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے سمجھ سے وہ اچھا اور نیک کام کرتے ہیں۔ لیکن کسی بھی نیک کام کی قبولیت اور اس کے مقبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھاری سے بھاری عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی ذمہ داری ڈالی کہ ایمان تمہارا مضبوط ہو، اور یہ ایمان اللہ کی طرف سے ایک گراں قدر تحفہ ہے۔ ان الایمان سربال، ایمان اللہ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ یسربلہ اللہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ تحفہ اسی کو عطا کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تبھی والد محترم حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک آپ اپنے چچا ابو طالب کی نگرانی میں رہے، اور انہوں نے ہر طرح سے آپ کی نگرانی اور حفاظت فرمائی۔ اللہ کی مرضی وہ ایمان نہیں لائے۔ آخری موقع جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور کلمے کی تلقین کی، گزارش کی، یا عبدی قل لا الہ الا اللہ کلمہ اشہد لک بہا عند اللہ یوم القیامہ۔ اے چچا جان، ایک دفعہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت میں اللہ کے سامنے میں آپ کی گواہی دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمے کی تلقین فرمائی۔ ادھر کفار کے بڑے بڑے لوگ سردار موجود تھے، انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب آخری وقت میں اپنے بھتیجے کی بات مان کر کے اور اپنے خاندان اور اپنے باپ ابو طالب کے مزرعہ
جواب نہیں آ رہا ہے. سرداران کفار جو ہیں یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت میں اپنے باپ عبد المطلب کا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کی اطاعت کریں گے. وآخر ما کلم ابو طالب انا علی ملت عبد المطلب. آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دھرم پر ہوں. یہ کہتے کہتے انتقال ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بے انتہا تکلیف ہوئی. آپ نے قسم کھا لی واللہ لاستغفرن لک حتی ارضا. خدا کی قسم میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا, آپ کی مغفرت کی بھیک مانگتا رہوں گا. ہاں اگر اللہ کی طرف سے رکاوٹ آ جائے, اللہ مجھے منع کر دے تو وہ الگ چیز ہے, ورنہ تا حیات میں آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی بھیک مانگتا رہوں گا. چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. چاہے وہ نبی ہو چاہے کوئی بھی ایمان والا کسی مشرک اور کافر کے لیے وہ بخشش اور مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا ہے. اس آیت کے وہ آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا کرنی بند کر دی. دوستو اندازہ لگا ہے کہ ابو طالب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سگے چچا, بے شمار ان کے احسانات ہیں. آخری موقع ہے, نبی خود تلقین فرما رہے ہیں, بار بار تلقین کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی اپنے چچا کو تلقین کر رہے ہیں, مگر اللہ نے مقدر میں ایمان نہیں لکھا تھا, وہ ایمان نہیں لائے. آج اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان سے نوازا ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ أَوْ صُلِبْتَ. خبردار خبردار کبھی بھی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. چاہے تمہاری کاٹ کے کوٹیاں بنا دی جائے, تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے, تمہیں سولی پر ٹانگ دیا جائے, تمہیں جلتے ہوئے کڑاہ میں تل دیا جائے, ساری نادواری برداشت کر لینا, لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا. لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ أَوْ صُلِبْتَ وَلَا تَتْرُكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا. اور خبردار خبردار کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا. من ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ. جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت اور نگرانی سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اس کی نگرانی نہیں فرماتے ہیں وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. اور کبھی بھی شراب نہ پینا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو. تو پہلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ عائد کی ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو. دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ دی اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تقویٰ پیدا کرو. تقویٰ ہے کیا چیز؟ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام تقویٰ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا فاخذ بیدی وعد خمسا وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ تم 5 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو. پہلی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو. سب سے بڑے متقی, سب سے بڑے پرہیزگار, سب سے زیادہ عبادت گزار میں تمہارا شمار ہونے لگے گا. اپنے آپ کو
تم بچا لو، محفوظ کر دو۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے۔ نبی کا فرمان ہے درہم واحد اشد من ربا، درہم واحد من ربا اشد من 33 زنیہ۔ سود کا 1 روپیہ 36 دفعہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے ان سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں تو یہ انسان متقی پرہیزگار بن جائے گا۔ تیسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور تم درست اور سچی بات بولا کرو، جھوٹ بات نہ بولنا۔ یہ تیسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے، اس درست بات بولنا، سچ بات بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تغفر اللسان، جب صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء 360 حصے اس زبان کی طرف متوجہ ہو کر گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں فتقول اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمارے خاطر اللہ کا خوف اپنے اندر رکھنا۔ فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا، کیونکہ تیری سلامتی میں میری سلامتی ہے اور تیرے فساد میں میرا فساد ہے۔ زبان بگڑ گئی پورا جسم بگڑ گیا، زبان درست ہو گئی پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے 2 اعضاء کے سلسلے میں ایک ضمانت دی ہے اور خود ضمانت لی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خصوصیت سے اپنے 2 اعضاء کو محفوظ کر لو اور مجھے گارنٹی دو، مجھے ضمانت دو۔ یہ ضمانت لینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں 2 اعضاء کے سلسلے میں گارنٹی دو کہ ان کی حفاظت کریں گے، ان کا استعمال صحیح کریں گے، ہم تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من یتوکل لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اتوکل لہ بالجنہ، جس شخص نے دونوں جبڑوں کے بیچ رہنے والی زبان اور دونوں ٹانگوں کے بیچ میں رہنے والی شرمگاہ، ان 2 اعضاء کی گارنٹی ہمیں دے دی، ان کا استعمال صحیح کرے گا اتوکل لہ بالجنہ، ہم اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ طے کریں انشاءاللہ ہماری زبان صحیح استعمال ہوگی، ہماری شرمگاہ صحیح استعمال ہوگی۔ ایک جگہ نبی نے اور ارشاد فرمایا اغفروا لی بصدق من انفسکم اغفر لکم بالجنہ، اے مسلمانوں 6 چیزوں کی گارنٹی ہو، 6 چیزوں کی حفاظت کرتے رہو، میں جنت کی گارنٹی تمہارے لیے دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ 6 عمل کیا ہے جس کے سلسلے میں آپ مجھے ہدایت دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا الصلاۃ والزکاۃ والامانۃ والفرج والبطن واللسان۔ پہلا عمل کہ آپ 5 وقت نماز کی حفاظت کرو گے۔ تو انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ الصلاۃ والزکاۃ، زکات ادا کرتے رہیں گے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے جو بھی اللہ کا حق بنتا ہے اس کو ہم ادا کرتے رہیں گے، زکات دیتے رہیں گے۔ دوستو نہ دینے پر بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ مثل له یوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، زکات ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے مال کو چاہے وہ روپیہ پیسہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو، خواہ
मालुका, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, तुम्हारा माल हूँ। तो दूसरा अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज की हिफाजत करना और ज़कात देते रहना। वज़्ज़कात वल अमानतु, अमानत, अगर किसी का कोई हक हो, भाई का हक हो, बहन का हक हो, बीवी का हक हो, पड़ोसी का हक हो, किसी का कोई हक है तो उसको अदा कर देना चाहिए। हुकूक को लेकर के इंसान दुनिया से न जाए। नबी का फरमान, मन माता वहुवा बरीउम मिनल किब्री वल गुलूली वद्दैनी दखलल जन्नह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरते मरते अगर 3 अमल से पार हो जाओगे तो फौरन आपको जन्नत का दाखिला हासिल हो जाएगा। इस दुनिया से चलते जाते 3 अमल से पार रहोगे, मरते ही अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देंगे। नबी का फरमान है, मन माता वहुवा बरीउम मिनल किब्री। नंबर 1 आपने फरमाया, इंसान की मौत इस हाल में आए उसके दिल में किब्र ना हो, गुरूर ना हो, बड़ाई ना हो, तकब्बुर ना हो, घमंड ना हो, वो मुतवाज़ी बनकर के रहे, वो इंसान अपने आप को छोटा बनकर के रहे। जो इंसान छोटा बनता है अल्लाह उसको लोगों की निगाह में बड़ा बना देता है। फरमाया, तकब्बुर और घमंड ना हो और खयानत ना हो, किसी का हक लेकर के दुनिया से न जाए। नंबर 3, मकरूज होकर दुनिया से न जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जब कोई जनाजा लाया जाता तो आप उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाते, लेकिन नमाज पढ़ाने से पहले एक सवाल फरमाते, अलैहि दैनुन, क्या इस पर लोगों का कर्जा है या नहीं है? अगर ये बताया जाता कि इस पर लोगों का कर्जा है, चाहे मुख्तसर ही क्यों न हो, 1-2 रुपया का कर्जा क्यों न हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज नहीं पढ़ाते। फरमाते, सल्लु अला अखीकुम, तुम लोग अपने भाई की नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाता। उस आदमी की जनाजे की नमाज नबी नहीं पढ़ाते थे जो कर्ज की हालत में दुनिया से जा रहा है। एक जनाजा लाया गया, उस पर सिर्फ 2 दिरहम का कर्जा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, हम इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 अमल से पाक होते हुए अगर इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो सीधे जन्नत का दाखिला उसके लिए आसान हो जाएगा। एक फरमाया कि उसके जिम्मे कर्जा ना हो, तकब्बुर ना हो और खयानत करके हुकूक लेकर के दुनिया से जाने वाला ना। तो मैं आज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 6 चीजों के बारे में फरमाया। एक नमाज की पाबंदी, दूसरे ज़कात इंसान अदा करता रहे, तीसरे खयानत, लोगों के हुकूक उसके जिम्मे ना हो तो वो उसको अदा करने वाला हो। आगे फरमाया, अस्सलातु वज़्ज़कातु वल अमानतु वल फर्जु वल बकरु वल निसा। चौथे आपने फरमाया शर्मगाह के लिए, शर्मगाह की हिफाजत करें, अपने पेट की हिफाजत करें, अपनी ज़बान की हिफाजत करें कि इस पेट में हराम और गलत लुक़मा नहीं जाएगा। जो हम खाएंगे, जो हम पहनेंगे, वो सब हलाल और पाकीज़ा होगा, हराम माल नहीं होगा। मुसाफिर की दुआ बहुत कबूल होती है। एक हदीस में है, सलासु दावतिन मुस्तजाबा, 3 लोगों की दुआएं अल्लाह जरूर सुनता है, कभी रद्द नहीं करता। सलासु दावतिन मुस्तजाबा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन है 3 आदमी इनकी दुआएं अल्लाह ताला सुनते हैं, रद्द नहीं फरमाते? फरमाया, दावतुल वालिद, माँ बाप की दुआ। माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में कबूल होती है। जब बच्चा माँ बाप की खिदमत करता है, उनकी इताअत करता है, कहना मानता है और पूरे माँ बाप ज़बान, अपनी लड़खड़ाती हुई ज़बान को हिलाते हुए अपने रब के बारगाह में अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करता। दावतुल वालिद व दावतुस साइम, और रोज़ेदार की दुआ, व दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ। लेकिन हदीस पाक में है, एक मुसाफिर
پابندی کرو، زکات دیتے رہو اور وہ امانہ اور حقوق کی ادائیگی کرتے رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ میں غلط لقمہ غلط مال نہ داخل کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اغفر لکم بالجنہ، ہم تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتے ہیں۔ جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ یہ تین ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے۔ پہلی ذمہ داری اپنے ایمان کو مکمل کرو، دوسری ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو، انفرادی زندگی ہو اجتماعی زندگی ہو، کوئی دیکھنے والا ہے یا بند کمرہ تاریخ کمرہ ہو، ہر جگہ خدا موجود ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو اور درست باتیں تو کبھی جھوٹ نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، کچھ صحابہ تشریف لائے اور آپ کے وضو کا پانی جو نیچے گر رہا تھا اس کو لے لے کر جسموں پر ملنے لگے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، صحابہ تشریف لائے اور نبی کے جسم سے لگ کر جو پانی نیچے گر رہا تھا اس کو لے لے کر اپنے جسموں میں ملنے لگے۔ حضور نے پوچھا ما عملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا قالوا حب اللہ ورسول، اے اللہ کے نبی آپ کی اور اللہ کی محبت کے وقت کر رہے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا وہ غور کرنے کے لائق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ۔ سنو، اگر تمہیں اللہ اور رسول کی محبت چاہیے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سے اللہ اور رسول محبت کرے اور ہم اللہ اور رسول کے چہیتے اور محبوب بن جائے تو تین عمل کرو۔ پہلا عمل، جب بولو تو سچ بات کرو، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ۔ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو آپ مکمل اس کی امانت کو حوالے کرو اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ بولنے والا آدمی، خیانت کرنے والا آدمی، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا آدمی کبھی بھی اللہ اور رسول کا چہیتا محبوب نہیں بن سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے چہیتے اور محبوب بن جائے تو ہمیں یہ تینوں عمل کرنا پڑے گا۔ ہم جب بھی بولے تو سچ بولے، پڑوسی کا خیال رکھے، حقوق کی ادائیگی کرتے رہے۔ یہ تین ذمہ داری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی۔ اس کے اوپر تین بشارتیں، جو آدمی یہ ذمہ داری نبھائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کو تین بشارت یہ ملے گی کہ پہلی بشارت اس کے تمام کام کو اللہ تعالیٰ درست کر دیں گے۔ جو انسان پریشان ہے اپنے کاموں کو درست کرنے کے لیے، چاہے اس کی روزی کا مسئلہ ہو، اس کی صحت کا مسئلہ ہو، اس کی بیماری کا مسئلہ ہو، اس کی کسی بھی پریشانی کا مسئلہ ہو، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم نے یہ تین ذمہ داری پوری کی ہے یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے تمام کام کو درست کر دیں گے، تمہارا سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو ہم بخش دیں گے، جتنا بھی تمہارا گناہ کیوں نہ ہو سب بخش دیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں کوئی چھوٹا گناہ نہیں، کوئی بڑا گناہ نہیں، جو بھی انسان نادم ہو کر شرمندہ ہو کر صدق دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، مدینے میں ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا
اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ایک بڑا گناہ ہو گیا، آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے کہا جو بھی غلطی ہوئی ہو جا کر اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ بخش دے گے۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی ہماری غلطی بہت بڑی ہے۔ نبی نے کہا کوئی بھی غلطی کتنی بڑی کیوں نہ ہو اللہ معاف فرما دے گے۔ وہ شخص نباش تھا، نباش کہتے ہیں کفن چور۔ پہلے زمانے میں لوگ جب مردوں کو دفن کر کے واپس آتے تھے تو کچھ لوگ قبر کھول کر کے کفن نکال لیتے تھے اور مردے کو دوبارہ دفن کر دیتے تھے ننگا۔ اس نباش آدمی کا یہی عمل تھا، کفن چورانے کا کام تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ ہماری غلطی اللہ کے نبی علیہ السلام سن لے اور سننے کے بعد اس کا کوئی علاج تجویز کر دیں۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ کیا غلطی؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے کی ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو کفن دفن کر دیا، اس کی مٹی ہو گئی۔ حسن عادت ہم رات میں گئے، اس کی قبر کو کھولا اور کفن چرایا اور واپس سونے لگا۔ شیطان نے آ کر کے مجھ سے کہا، میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ لڑکی نوجوان ہے، ابھی تک اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ بالکل باقیرہ ہے اور فل جوانی کے اندر ہے، جا کر کے تم اس سے زنا کر لو۔ میں واپس گیا، دوبارہ قبر کو کھولا اور اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے زنا کر لیا۔ جس دن سے میں نے زنا کیا ہے روز آنا خواب میں وہ لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے اے بندے خدا کل قیامت کے میدان محشر میں ہوگا، اللہ کے سامنے وہ مرود کھڑا ہوگا، ایک طرف تیرے دائیں طرف تمام اعمال خیر ہوں گے، بائیں طرف تمام اعمال شر ہوں گے، تمام دنیا پوری عالم کا اجتماع ہوگا۔ اس دن میں عدالت خداوندی میں مقدمہ دائر کروں گی، یا اللہ اس نے قبر میں مجھ سے زنا کیا تھا۔ اب یہ بندہ لرز گیا۔ جب اس نے یہ بات کہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا اور آپ نے اس کو بھگا دیا۔ اب وہ شخص آپ کی مجلس سے چلا گیا، مدینے کے پہاڑوں پر روتا رہا، گڑگڑاتا رہا، گریہ ساری کرتا رہا، رب رب کی پکارتا رہا۔ 40 دن گزر گئے، جبریل امین تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے پوچھا ہے اے نبی اس کو کھانا کون کھلاتا ہے، اس کو پانی کون پلاتا ہے، اس کفن چور نباش کو کھانا پانی کپڑا سب ساری ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ سب کا جواب اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ پہناتا ہے، تمام ضروریات کی کفالت خدا کرتا ہے۔ جبریل امین نے کہا اس اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے مجرموں کو جب خدا بخش دیتا ہے دوستو، تو جو بھی ہمارے آپ کا ایمان ہے، جو بھی مومن چاہے وہ چھوٹا گناہ کیا ہو بڑا گناہ کیا ہو، صدق دل کے ساتھ خدا سے اگر وہ توبہ کرے گا ضرور اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ آج کی رات خصوصاً بڑی مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں اللہ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے اور اسلام کا طریقہ بھی رہا ہے۔ آج کی اس رات میں وہ کچھ نہ کچھ عبادت کر کے اپنے آپ کو نیک بندوں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ لہذا اس مبارک رات میں بھی انسان کو کچھ نہ کچھ عمل خیر کرنا چاہیے، لیکن اس مبارک رات میں جو دوسری طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے، وہیں پر 6 محروم قسمت لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ إِلَىٰ مُشْرِكٍ، پہلا وہ آدمی جو مشرک ہے، کافر ہے، شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش
ولا الى قاتل نفس، جو آدمی قاتل ہے، مرڈر کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. ولا الى مسبل، جو آدمی اپنے پیٹ کو، پاجامے کو، لنگی کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. ولا الى عاق لوالدیہ، اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. ولا الى مدمن خمر، اور نہ شراب پینے والے، نشہ کرنے والے کی بخشش ہوتی ہے. ہم صرف دل سے اللہ سے توبہ کریں، اپنی بخشش کی ہم گزارش کریں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو پہلی بشارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو درست فرما دیتے ہیں. دوسری بشارت ہے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور تیسری بشارت ہے کل قیامت کے فوز عظیم، جنت کا داخلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو ہم طے کریں گے انشاءاللہ، اپنے ایمان کو مکمل کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ تقویٰ پیدا کریں گے، تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سچ اور درست بات بولیں گے. اگر تین ذمہ داری ہم نے پوری کی تو انشاءاللہ ہمارا کام بھی سب بنے گا، بخشش بھی ہو جائے گی، جنت کا داخلہ بھی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.